أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقول هل نحن منظرون ويأتيهم أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 15 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں آیت نمبر 200 سے لے کر آیت نمبر 212 تک. آیت نمبر 200 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح کے دلائل دے کر ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. آیت نمبر 201 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے. مجرمین جب کلام الہی سن لیتے ہیں تو اہل ایمان کی طرح ان آیات کو دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارتے، بلکہ وہ اپنے دلوں سے غور و خوض کیے بغیر گزار لیتے ہیں. کلام الہی کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتے، دلوں کو چھوئے بغیر گزار لیتے ہیں. انہیں ایسی حالت سے دوچار اللہ نے کیا ہے، یعنی جب یہ لوگ ایمان کے اہل ثابت نہ ہوئے تو اللہ نے ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی، چنانچہ وہ عذاب سر پر آنے تک ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 200 کا ترجمہ یہ ہے اس طرح کے دلائل دے کر ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. آیت نمبر 201 کا ترجمہ یہ ہے پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے. مجرمین جب کلام الہی سن لیتے ہیں تو اہل ایمان کی طرح ان آیات کو دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارتے، بلکہ وہ اپنے دلوں سے غور و خوض کیے بغیر گزار لیتے ہیں. کلام الہی کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتے، دلوں کو چھوئے بغیر گزار لیتے ہیں. انہیں ایسی حالت سے دوچار اللہ نے کیا، یعنی جب یہ لوگ ایمان کے اہل ثابت نہ ہوئے تو اللہ نے ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی، چنانچہ وہ عذاب سر پر آنے تک ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 202 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس یہ عذاب ناگہاں اور بے خبری میں ان پر واقع ہوگا. اور آیت نمبر 203 کا ترجمہ یہ ہے تو وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکے گی. چنانچہ ایسے مجرمین پر عذاب دفتن آ جاتا ہے، عذاب دیکھ کر فوراً اپنی گزشتہ زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جرائم یاد آ جاتے ہیں. فوراً ذہنوں میں ایک ارمان ابھرے گا کہ کاش گزشتہ زندگی پلٹ آئے یا ایک موقع اور دیا جاتا تو اس عذاب سے بچنے کا سامان کر لیتے. آیت نمبر 204 کا ترجمہ یہ ہے کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے عجلت کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں؟ کیا منکرین اس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں جو ہم نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ہماری سنت و طریقہ کار کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا؟
آیت نمبر 205 کا ترجمہ یہ ہے، یہ تو بتلاؤ کہ اگر ہم انہیں برسوں سامان زندگی دیتے رہیں۔ آیت نمبر 206 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر بھی ان پر وہ عذاب آ جائے گا جس کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ آیت نمبر 207 کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ سامان زندگی ان کے کسی کام نہ آئے گا جو انہیں دیا گیا تھا۔ افرائیتا یعنی پہلے بھی بیان ہوا کہ افرائیتا کی ترکیب اخبرنی یہ تو بتلاؤ کے معنی میں آتی ہے۔ فرمایا یہ تو بتلاؤ تم جس عذاب کے لیے جلدی مچا گئے ہو وہ ابھی نہیں آتا، بلکہ تمہیں ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جب یہ عذاب دفتن آ جائے گا تو یہ ڈھیل تمہارے کس کام کی ہوگی؟ اس ڈھیل سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ بلکہ اس ڈھیل میں ان لوگوں نے اپنے جرائم میں اضافہ کیا ہے۔ مہلت سے مومن اپنے حسنات اور کافر اپنے جرائم میں اضافہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 208 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس بستی کو تنبیہ کرنے والے اللہ کی طرف سے موجود تھے۔ آیت نمبر 209 کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی بھی ظالم نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے رسول بھیجتا ہے، وہ رسول اپنی رسالت کی حقانیت پر دلیل و معجزے لے کر آتے ہیں اور اپنی قوم کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ رسول قوم کی طرف سے ہونے والی اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جب ناقابل ہدایت ہوتی ہے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد طوفان کی شکل میں عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظالم نہ تھے، یعنی اگر حجت پوری کرنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کرتے تو ہم ظالم ہوتے۔ واضح ہے کہ مسلمانوں کے ایک کلامی مکتب کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جو کام بھی کرے گا وہ ظلم نہ ہوگا۔ اس نظریے کے تحت اللہ کا فرمان کہ ہم ظالم نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ظلم صادر ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو کام بھی ہم سے صادر ہوگا وہ ظلم نہ ہوگا، خواہ تمام مومنین کو جہنم میں اور کافروں کو جنت میں بھیج دیں۔ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ظلم قبیح ہے اور اللہ کی ذات قباحت سے پاک و منزہ ہے، لہذا اللہ ظلم نہیں کرتا، نہیں کہ ظلم کر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب نہ دے تو یہ ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ غرض خلقت کی نفی اور خلقت عبث ہو جائے گی، اور اللہ عبث کاری سے پاک ہے، لہذا اللہ سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے ظلم کا خطرہ نہیں، رحمت کی امید ہوتی ہے۔ آیت نمبر 210 کا ترجمہ یہ ہے، اور اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا۔ اور آیت نمبر 211 کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 212 کا ترجمہ یہ ہے، وہ تو یقیناً وحی کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ کفار قریش کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہیں، دوسرے کاہنوں کی طرح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیاطین سے رابطہ قائم ہوا ہے اور یہ شیاطین اس قسم کا کلام بنا کر لاتے ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ اول یہ کہ وما ینبغی لہم، اس کلام اور شیاطین میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کہاں یہ ملکوتی کلام اور کہاں شیاطین۔ قرآنی تعلیمات، افکار، اخلاق، حقائق، رموز، اسرار اور شیاطین کی شرارت، خرافات اور فسادات میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ خود وقت کے کاہن بھی تو گواہی دیتے تھے کہ اس قرآن کی کاہن کے کلام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ دوم یہ کہ وما یستطیعون، شیاطین کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کلام پیش کریں۔ اگر ممکن ہوتا تو خود مشرکین کاہنوں کے ذریعے جنات و شیاطین سے رابطہ کر کے قرآن کا مقابلہ کرتے اور شیاطین کے ذریعے قرآن جیسا کلام پیش کرتے۔ سوم یہ کہ عن السمع لمعزولون، شیاطین آسمانی خبریں سننے سے دور رکھے گئے ہیں، اب وہ لپکتے شعلوں کی زد میں ہیں۔ خود کلام الہی میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 213 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔
یہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب کے ذریعے ایک حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر بفرض محال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر خدا کو معبود بنا لیتے ہیں تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہونا اپنی جگہ درست ہے، معصوم سے شرک سرزد نہیں ہوگا، تاہم معصوم بھی شرک سے بچنے کے مکلف ضرور ہیں، عصمت کی وجہ سے غیر مکلف نہیں ہوتے۔ قرآن میں اس کی دیگر مثالیں موجود ہیں، مثلا فرمایا سورہ زمر جو قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 65 میں کہ لئن اشرکتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا۔ آیت نمبر 214 کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے۔ عشیرہ سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ قریبی رشتہ دار باہم معاشرت کرتے ہیں، اس لیے عشیرہ کہا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ اپنے قرابت داروں سے شروع فرماتے ہیں۔ الاقربین میں بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب شامل ہے، یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے، اور الاقربین قریبی ترین رشتہ داروں سے دعوت کی ابتدا اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہی لوگ سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد تبلیغ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور نیز دعوت اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے شروع کرنے میں یہ غاز بھی ہے کہ اگر قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے تو ذہنوں میں ایک سوال اٹھ سکتا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ دار چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے ہیں، اگر یہ دعوت حق پر مبنی ہوتی تو رشتہ داروں کو پہلے دعوت دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزوری ہوتی تو قریب سے جاننے والوں سے پرہیز کرتے۔ الاقربین یعنی قریبی ترین رشتہ دار، بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب قریبی ترین شامل ہیں، جیسا کہ لفظ عشیرہ کی تاکید و مزید وضاحت کے لیے اقربین فرمایا۔ لہذا وہ روایات جن میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو بلایا، قرآنی صراحت کے خلاف ہے۔ ساتھ ان روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دعوت کے موقع پر تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب قرآن مجید کا 111 نمبر کا سورہ، اس کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق لازم آتا ہے کہ سورہ شعراء سورہ تبت یدا ابی لہب سے پہلے نازل ہوا، جبکہ ترتیب نزول میں سورہ تبت چھوٹا سورہ ہے اور سورہ شعراء 47واں سورہ ہے نزولی ترتیب کے لحاظ سے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن عباس حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا یا علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریبی ترین رشتہ داروں کی تنبیہ کروں۔ اس حکم سے میرا دل تنگ ہو گیا، مجھے علم تھا کہ میں جب یہ کلام شروع کروں گا تو ان کا رد عمل نامناسب ہوگا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ کلام نہ کیا تو اللہ آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا، لہٰذا اے علی علیہ السلام ایک سا کھانا تیار کیجیے، ایک بھیڑ کی ران اور ایک پیالہ دودھ سے بھر دیجیے، پھر حضرت عبد المطلب کے خاندان کے افراد کو جمع کیجیے کہ میں ان سے بات کروں اور جس چیز کا مجھے حکم ملا ہے وہ ان تک پہنچا دوں۔ تو میں نے حکم کی تعمیل کی اور سب کو بلایا۔ یہ 40 افراد بنتے تھے، ایک کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، ان میں ان کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، ابو لہب شامل تھا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو مجھ سے کھانا پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب میں نے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چیرا، پھر اسے برتنوں کے کناروں پر ڈال دیا، پھر فرمایا لے لو بسم اللہ۔ چنانچہ سب نے کھانا کھایا اور سب سیر ہو گئے، جبکہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں علی علیہ السلام کی جان ہے، جو کھانا میں نے پیش کیا تھا وہ ان کا ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ پھر فرمائے ان کو بلاؤ۔ پھر میں نے وہ پیالہ پیش کیا تو سب نے پیا اور سب سراب ہو گئے، جبکہ قسم بخدا ان کا ایک آدمی یہ سارا پی سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کرنا چاہی تو ابو لہب نے پہل کی اور کہا تمہارے ساتھی نے تو پہلے بھی ایسے جادو کیے ہیں جس سے لوگ متفرق ہو گئے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام، اس شخص نے پہل کی، میرے بات کرنے سے پہلے لوگ متفرق ہو گئے، تم پہلے کی طرح ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ میں نے ایسا کیا اور سب کو جمع کیا، گزشتہ کل کی طرح کھانا پیش کیا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور سیراب ہو کر پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شروع کی، فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، میں کسی عرب جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کی طرف اس چیز سے بہتر لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسی بھلائی کی طرف دعوت دوں۔ آپ میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میرا ہاتھ بٹائے کہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ بن جائے؟ سب رک گئے۔ میں نے کہا حالانکہ میں ان سب میں کم سن، آشوب چشم والا، ابھرے شکم والا، نازک پنڈلی والا تھا، یا نبی اللہ میں آپ کا ہاتھ بٹانے والا ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر ہاتھ مار کر فرمایا یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر لوگ ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا تجھے اپنے بیٹے کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث درج بالا الفاظ کے ساتھ تاریخ طبرانی اپنی تاریخ الامم والملوک میں اور ابو جعفر اسقافی نے نغز الثمانیہ میں روایت کی اور کہا ہے کہ انہو روی فی الخبر الصحیح، اور شہاب الدین خفاجی نے شرح الشفا 30 جلد میں نقل کیا ہے، اور آخر میں کہا ہے وقد ذکر دلائل البحیقی وغیرہ بسند صحیح۔ دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ تم میں کون ہے جو میری اس بات پر بیعت کرے کہ وہ میرا بھائی، میرا ساتھی اور میرا وارث بنے؟ 3 بار ان جملوں کی تکرار فرمائی۔ آخر میں علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ ان الفاظ میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ آخر میں علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا نہیں۔ امام نسائی نے الخصائص اور سنن الکبریٰ میں روایت کی ہے اسی چیز کی۔ تیسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح آئی کہ کون میرے ہاتھ اس بات پر بیعت کرے گا، میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی، میرا ساتھی اور میرے بعد تمہارا ولی ہو، تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ روایت بھی کی گئی ہے کہ حافظ ابن مردوان ہے، جس کا سیوطی نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو کنز العمال، وہاں بھی روایت ہے۔ چوتھے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح منقول ہے، فرمایا علی علیہ السلام بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی، میرا وزیر، میرا وصی، میرا وارث اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ حافظ ابو حاتم اور حافظ بغوی نے الفاظ میں روایت کی ہے السیرۃ الحلبیہ میں، اور 5ویں الفاظ میں یہ حدیث اس طرح منقول ہے کہ فرمایا کون میرا بھائی اور وزیر ہوگا کہ میرے بعد میرا ولی اور وصی اور میرے اہل بیت علیہ السلام میں میرا خلیفہ بن جائے اور میرا قرض ادا کرے۔ یہ الکشف والبیان ثعلبی میں روایت بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کفایت الطالب گنجی میں بھی صفحہ 204 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح حیدر نبوت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب بھی مصطفیٰ نے ندا دی آپ نے لبیک کہا۔ جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بنیاد رکھی، اس دن سے لے کر اس عمارت کی تکمیل تک آپ علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے۔ حدیث کی تحریف
طبری نے یہ حدیث اپنی تاریخ میں مکمل بیان کی، لیکن اپنی تفسیر میں اس حدیث میں تحریف کر ڈالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔